حضرات، اتفاق ہے کہ لگاتار ایک ہفتے میں یہ تیسری محفل ہے احتجاج کی، جس میں سبیا دیوراج میں تھا، 9 تاریخ کو نرکٹیا گنج میں تھا، یہاں سے نکل رہا ہوں آج رات میں، اور پھر موتیہاری ہوں، پٹنہ ہوں، گیا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے روبرو ہوں، آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں۔ افسوس ہے کہ دعائیں لینے کا وقت غلط ہے، اور موضوع جو ہے بہت تکلیف دہ ہے، جو دلوں کو فراوانی نہیں عطا کر رہا ہے، بلکہ ہم اس موضوع پر آ کر کے یہاں آپ کے پاس آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، جماعت العلماء ہند کے صدر محترم نے بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں، NCR CAA NPR، یہ ساری چیزیں پورے ہندوستان میں یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی کی ضد نے پورے ہندوستان کے اندر انتشار پھیلا رکھا ہے، اور ایسے قانون کو کب کے گئے ہمارے باپ دادا، کسی کے نہیں گئے، ہم لوگوں کے ہاں سے کوئی نہیں گیا۔ کہاں کہاں کی بات، اب یہ جمع کرو، وہ جمع کرو، یہ ثابت کرو، یہ نیشنل سٹیزن رجسٹر میں انٹری لے لو، سٹیزن امینڈمنٹ بل کو یہ کرو، پھر NPR میں جو ہے پاپولیشن رجسٹر کے اندر سازش کر کے فلاں 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 کالم رکھو، ڈاؤٹ اگر ہوتا ہے تو ڈی لکھواؤ اور اس کے بعد سے باہر ہو جاؤ۔ یہ طریقہ کار، یہ کام جس طرح سے جن لوگوں نے بھی شروع کیا ہے، یقیناً ایک بڑی سازش ہے ہم ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ہندوستان مچلتا رہتا ہے خوشبودار رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے بزرگ جناب حسن ماویہ صاحب، جب میں طالب علم تھا تو ان کی دعائیں لیتا تھا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ شہر میں وہ موجود ہیں، اور ہر وہ موقع جو مجھے ملتا ہے ان کے پاس آنے کا، میں اسے خدا کی رحمت مان کر کے چلتا ہوں۔ حضرات، یہ میں دلی میں بھی تھا، رام نگر میں بھی میں نے دیکھا ایک عجیب جذبہ اور ایک عجیب جنون اس احتجاج میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس نے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی تھی، غور کیجئے گا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہندوستان کو اس نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اپنے ذہن سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھ آج کے وقت جب سے یہ آیا ہے، تب سے ایک بڑی تعداد برادر وطنوں کی ہے جو آپ سے زیادہ بلندی کے ساتھ اس کا احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نہیں جانتے، جانیے رام چندر گوہا، تاریخ داں، جس کی ہزاروں ہزار پنے کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ IAS IPS ہوا کرتے ہیں، اس شخص نے گرفتاری دی بنگلور میں۔ اروندھتی رائے، جس کو بوکر پرسکار ملا، اور ابھی ہمارے دلی گیا تھا، ان کی ایک کتاب ہم نے دیکھی، ابھی آئی ہے، ایک تھا ڈاکٹر، ایک تھا سنت، ڈاکٹر امبیڈکر اور مہاتما گاندھی پر۔ یہ وہ زمین ہے جس نے باپو کو بڑے پیار اور حوصلے کے ساتھ بلایا تھا۔ احتجاج کی زمین، بغاوت کی زمین، خوشبودار تعلقات کے رکھ رکھاؤ کو برتنے کی زمین، اور اپنے آرزوؤں کو، اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو ایک کے مقصد رکھ رکھاؤ کے ساتھ دور تک اور دیر تک لے جانے کی زمین ہے یہ چمپارن۔ حضرات، شاہین باغ، یہ ذکر پورے ہندوستان میں جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے، یہ بات اور یہ ذکر ہو رہا ہے۔ عورتیں، ماں، بہنیں، بیٹیاں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، دہلی میں ہیں، فکر مند بھی ہیں اور ساتھ میں بھی ہیں، جنتر منتر پر بھی گئی تھی۔ وہ لوگ UPSC کی تیاری میں ہیں، دہلی یونیورسٹی سے پاس کرنے کے بعد
बद नसीबी या कहिए या वक्त की मान है कि 4 महीने पहले मोहतरमा हमसे जुदा हो गई और अल्लाह के पास चली गई, नहीं तो वो भी मेरे सफर में रहती। बहरहाल औरतों ने जो बहुत दिनों के बाद, शायद आप लोगों को भी याद नहीं होगा कि औरतों का इतना बड़ा रोल इस एहतजाज में होगा जिस तरह का एहतजाज में इन लोगों का किरदार, इनका रोल है। एक औरत अपने आप में एक पूरा दबिस्तान है, ये मैं मानता हूं। जब वो छोटे हम होते हैं तो वो मां बन करके गोदियों में मुझे खिलाती है, रात को लोरी देकर सुलाती है और अपने निहायत ही बेहतरीन और मोहब्बत भरे हाथों से नेवाले को मेरे हलक तक डाल करके हमें सैर करती। वही औरत जब हम बड़े होते हैं और वो निकाह हो करके बाद हमारे ज़ौजियत में आती है तो मेरे शब और रोज के मसाइल को हल करती है और उसके बाद वो उस दयानतदाराना ढंग से इस सफर को अपने मुकम्मल करती है कि हम उसकी दिलाजारी को, उसकी नेकियों को हम जहां कहीं भी रहें याद करते हुए चलते हैं। वही औरत जब बच्चे जैसे तोहफा अता करती है बेटे और बेटियों को, बेटियों की बात आ गई, आपको याद होगा अलम दीन का मजमा है। अल्लाह ताला ने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह, जनाब फातिमा को भेजा जब औरतों की पैदाइश को बेहतर नहीं समझा जाता था, और तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुमको कौसर अता किया है। तो बेटियों के साथ तो ये औरतें, आज से कुछ दिन पहले एक शायर थे जिनका नाम था इसरारुल हक मजाज लखनवी। मजाज लखनवी ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना लिखा था, ये मेरा चमन है मेरा चमन। उसी मजाज लखनवी ने औरतों के सिलसिले में नसीम साहब, मजीद साहब, शकील साहब, बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं। मजाज लखनवी ने एक बात कही थी औरतों के हवाले से कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये मजाज लखनवी ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मैं ये कहता हूं कि आंचल से एक परचम बनाने में लगी है, आंचल को एक परचम बनाने में लगी है, सड़कों पर अपनी बात सुनाने में लगी है। ये वक्त याद रखेगा इस इनकलाब को, माँ बेटी जालिमों को हटाने में लगी है। और आज आप तमाम हजरात, अफसोस है, घबराइए नहीं। हम ये यकीनी तौर पर जानते हैं कि हमें जूझना कैसे है, हक लेना कैसे है। शाहीन बाग की बात आ रही थी। शाहीन बाग हर जगह हिंदुस्तान में एक बार एक नेता जरूर इस जगह का नाम लेता है, शाहीन बाग। आपको पता है शाहीन किसे कहते हैं? शाहीन एक परिंदा है, अकाब उसकी सिफत है। अल्लामा इकबाल ने अलामती यानी मर्द मोमिन को शाहीन से ममासलत दी थी। और शाहीन एक परिंदा है, अकाब जो सबसे बुलंदी पर उड़ने वाला कोई परिंदा अगर है दुनिया में तो वो शाहीन है। सबसे तेज उड़ने वाला कोई परिंदा है तो वो शाहीन है। और सबसे ऊपर रह करके नीचे मछलियों को देख करके आता है और झपट्टा मार के शिकार करता है, वो शाहीन है। तो नजर तेज, आवाज तेज, रफ्तार तेज, उसका नाम शाहीन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल मरहूम ने ये कहा था कि तू पर नहीं तेरा नशेमन। सुनिए, वो रहता कहाँ है? वो दरख्तों में नहीं रहता, जंगलों में नहीं रहता, वो पहाड़ों के खोह में सख्त जगह पर लटका रहता है या वहां रहता है। तो कहा था अल्लामा इकबाल ने
کہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ آپ کو رہنا کیسے ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آزماں اور بھی ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات کہی، اور پھر کہا کہ آپ اپنی زندگی کو سخت بنائیے۔ یہ سچ ہے کہ دسترخوان ہمارے یہاں ادھر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سچ ہے کہ ہم اس کے لوازمات کے لیے ویسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں کہ کل کیا بنے گا، رات میں کیا بنے گا۔ لیکن علامہ اقبال نے یہ کہا کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سمجھیے کیسے زندگی گزارنے کا کہا انہوں نے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ آپ کو دی ہے مثال کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریے۔ تو ہم نے دیکھا حکومت آئی، اس نے یہ فیصلہ لیا، ہم کتنے شائستہ مہذب ہیں۔